السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اچھی بات توبہ روح کا غسل ہے۔ جتنی بار کرو گے نکھار آتا رہے گا۔ ان لوگوں کو معاف کر دو جو گزشتہ روز آپ کی تکلیف کا سبب بنے، اور انہیں یاد رکھو جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کے متلاشی رہتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہو۔ زندگی سے تھوڑی وفا کیجئے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجئے۔ اپنے اندر کی سوچ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ دنیا میں زیادہ ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ انسانوں کو دیتے ہیں، مگر معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی لگتی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ گفتگو کے لیے منہ انسان اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے پر دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے، پر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ مینڈک کو چاہے سونے کی بڑی کرسی پر ہی بیٹھا دیں، پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بس اسی طرح کے کچھ انسان ہوتے ہیں، ان کو آپ جتنی مرضی عزت افزائی دیں، پر انہوں نے اپنے سلوک، اخلاق اور اپنے برتاؤ سے اپنے آپ کو کم ظرف کر کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ جنازے میں شامل ہونے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ فرض نماز کے لیے پاس کی مسجد میں بھی جانا مشکل لگتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں فاصلے ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں تو مردہ کو بھی سلام کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، پر پتہ نہیں ہم میں یہ اناز، ضد، اکڑ کیوں آ گئی ہے کہ زندہ لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو مطلب تک۔ سب کو خوش رکھنا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ انسان جسم سے نہیں اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ انتظار وہ احساس ہے جو آپ کو اذیت اور خوشی دونوں چیزوں سے بیک وقت متعارف کرواتا ہے۔ کسی اپنے کے آنے کا انتظار جہاں تسکین دیتا ہے، وہیں ایک ایک لمحہ صدیوں پہ محیط ہو کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اپنا کندھا صرف جنازے کو دینے کے لیے ہی مخصوص نہ کیجیے، بلکہ یہ کندھا کسی جیتے جی کو بھی دے دیا کرے، تاکہ وہ خود کو یہ باور کرا سکے کہ بظاہر انسانوں میں حقیقی انسان بھی ہیں۔ سوچوں کے جنگلوں میں
زیادہ دیر نہیں بھٹکنا چاہیے، اس طرح منزلیں گم ہو جاتی ہیں اور راستے کھو جاتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کے ڈھیر سے بھی ایک معمولی نیکی اٹھا کر اس کے ماتھے پر سجا دیتی ہے۔ اور یہ انسان کی ذات ہے جو آپ کی ہزاروں خوبیوں کے جھرمٹ میں سے ایک خامی نکال کر آپ کے منہ پر دے مارتی ہے۔ جہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں نا، جہاں اسباب نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، جہاں آزمائشیں گھیر لیتی ہیں، جہاں آنسو آنکھ کا مسکن بن جاتے ہیں اور صبر زبان کا ساتھی، وہیں سے ہی تو اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور یقین جانے، یقین کا سفر محبت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اور کم ظرف لوگوں کا کیا ہے، امیدوں پر پورا اتریں یا نہ اتریں، گھٹیا پن پر ضرور اتر آتے ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کرو، اور جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھنا، زمین کے نیچے سکون سے رہنا۔ تاریخ گواہ ہے، اچھے اخلاق اور بہترین الفاظ نے مشکل ترین مراحل کو بھی فتح کیا ہے۔ زندگی تجھ پر بہت غور کیا ہے میں نے، تو فقط رنگ ہے، رنگوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ من چاہا مل جانے پر ضروری نہیں کہ زندگی کا اطمینان بھی ہو، بعض دفعہ نہ ملنا بھی بہت بڑی آزمائشوں اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مشکلات سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بدلتی ہوئی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام
امید ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہوتا ہے۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ پت جھڑ وہ موسم ہے جو یہ بتا دیتا ہے کہ ایک موسم ایسا بھی آتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی جن کا وجود ہی آپ کے دم سے ہو۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی خوبیوں کی قدر کرنا، ان کو مزید نکھارنا اور ان سے مستفید ہونا، جبکہ لوگوں کی کمزوریوں یا شرور سے حتی الامکان درگزر کرنا دور اندیش اور اعلیٰ ظرف انسان کا ہی وصف ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی خوبصورتی کی کیا بات ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں
ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اپنی تنہائیوں کو پاک صاف کیجئے، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ زندگی کی کتاب میں ہر قسم کا چیپٹر شامل ہوتا ہے، ہر صفحہ نئی داستان سناتا ہے۔ کسی صفحے پر خوشیاں بکھری ہوتی ہیں تو کسی پر آنسو اور دکھ۔ اگر آج آپ کو کسی ایسے باب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں آپ کے پاس دکھ ہی دکھ ہیں، تو یقین رکھیے یہ حالات صرف وقتی ہیں۔ آپ آج کے دکھ پر رونے میں اتنا وقت نہ لگائیے کہ صفحہ پلٹنا ہی بھول جائیں۔ یقین کریں اگلے صفحے پر خوشیاں ہاتھ پھیلائے آپ کی منتظر ہیں، بس آپ کے موو آن کرنے کی دیر ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بکھیریں۔